الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے میں نکاح کے سلسلے میں 8 برائیاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر نمبر 1 برائی تو یہ ہے کہ یہ لوگ لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کروانے میں تاخیر کرتے ہیں. جب والدین سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکے کا نکاح کیوں نہیں کراتے ہو، تو والدین کا عجیب جواب ہوتا ہے کہ لڑکا مولوی صاحب ابھی تک پیروں پر نہیں کھڑا ہوا، جب پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تو اس کا نکاح ہو جائے گا. دراصل یہ توکل سے دوری والی بات ہے. گویا کہ کلمے پڑھنے کے باوجود مسلمان نے یہ نظریہ رکھا ہے کہ بیوی کا رزاق، بیوی کو رزق دینے والا شوہر ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جس طرح شوہر کو رزق دینے والا اللہ ہے تو اس طرح بیوی کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو فرشتہ رب ذوالجلال سے پوچھتا ہے کہ میرے مولا اس کا کتنا رزق لکھ لوں؟ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اتنا اس کا رزق لکھ دو جو اس کو دنیا سے کھانا ہے. فرمایا کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. کوئی بھی نفس جب تک اپنا پورا رزق دنیا سے نہیں کھائے گا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے تب تک وہ مرے گا ہی نہیں. تو ہر انسان کا رزق ماں کے پیٹ میں آتے ہی لکھا گیا ہے. تو پھر بھی مسلمان کا یہ سوچنا کہ بیوی کو شوہر کھلائے گا یہ بیوقوفی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بیوی کے آنے سے ہی شوہر پیروں پر کھڑا ہوگا.
اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیاں کرواؤ. یہ مت ڈرو کہ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے. قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، تو رب ذوالجلال ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دیں گے. تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ نکاح کرنے سے ہی رزق بڑھتا ہے، نکاح کرنے سے ہی رب ذوالجلال کا فضل اور اس کی مہربانی متوجہ ہوتی ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگو تم لوگ اپنا کام کرو، پھر دیکھو اللہ پاک اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ نکاح کرواؤ، پھر دیکھو رب ذوالجلال ان کو کس طرح اپنے فضل اور مہربانی سے مالدار بناتے ہیں. حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا النساء فإنهن یاتینکم بالمال. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لڑکیوں کے نکاح کراؤ. تزوجوا النساء فإنهن یاتینکم بالمال. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو اس لیے کہ عورتیں آپ کے پاس مال لے کر آئیں گی. اپنے والدین کے وسعت کے مطابق ایک تو جہیز لے کر آئیں گی، دوسرا یہ کہ ان کے آنے سے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے برکات کے دروازے کھولیں گے کہ آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی. ہمارا تو مشاہدہ ہے کہ ایک مولوی صاحب کی مثلا جب تنخواہ 4000 ہوتی ہے، جیسے اس کا بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں آتا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے اس کی تنخواہ، اس کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے. ہمارا تو مشاہدہ اور تجربہ ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. فرمایا کہ اپنی اولاد کو رزق کی پریشانی کے اندیشے سے کہ ان کو کون کھلائے گا، فرمایا اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل نہیں کرنا. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور ان کو بھی کھلائیں گے. تو ہر کسی کا رازق اللہ ہے. اس چیز سے مت ڈریں کہ نکاح کریں گے، بیوی دوسرے کی بچی گھر میں لائے گا تو اس کو کیا کھلائے گا؟ اس کو اللہ ہی کھلائے گا. تفسیر ثعلبی میں ثعلبی رحمہ اللہ 427 ہجری میں اس کا انتقال ہے. روایت بلا سند نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے رزق میں بے برکتی ہے، فقر و فاقے کا عالم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے. مسلمان کی یہ سوچ کہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، یہ غلط سوچ ہے. اس طرح کی سوچ کو مجھے اور آپ کو نکالنا پڑے گا. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی لڑکیاں نکاح کے قابل ہو گئی، لڑکیوں کا نکاح کیوں نہیں کراتے ہو؟ تو کہتے ہیں جی مناسب رشتہ نہیں مل رہا. آپ نے رشتے میں کیا معیار رکھا ہے؟ اگر آپ شرعی معیار رکھو گے تو نکاح آسان ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی ایسا شخص رشتہ طلب کرے کہ ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دین کو بھی آپ پسند کرتے ہو، موحد مسلمان ہے، اور اس کے اخلاق کو بھی آپ پسند کرتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا رشتہ دے دو ورنہ زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا.
انتظار کرتے رہو گے، لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح نہیں کراؤ گے، یہ آگے چل کر کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، زناؤں میں مبتلا ہوں گے، گندگیوں میں مبتلا ہوں گے، بے حیائی میں مبتلا ہوں گے۔ اس سب کے ذمہ دار پھر آپ ہی ہوں گے۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی میں ہے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں جلدی کرنا۔ فرمایا جب جنازہ حاضر ہو جائے تو جلدی کرنا، فوراً نماز جنازہ ادا کر دینا۔ فرمایا جب نماز کا وقت حاضر ہو جائے جلدی کرنا۔ نمبر 3 فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا، جب آپ کے پاس غیر شادی شدہ کوئی لڑکی موجود ہے، فرمایا جب اس کا آپ کو مثل مل جائے فوراً نکاح کر دینا، تاخیر نہیں کرنا۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، قرآن کہتا ہے کہ غیر شادی شدہوں کے نکاح کراؤ، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دیں گے۔ معاشرے کی دوسری خرابی وہ ہے نکاح میں غلط معیار رکھنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلے نکاح کا مدار حسن اور خوبصورتی پر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکے کے والدین یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس بہو کا انتخاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ خوبصورت کتنی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، مالدار کتنی ہے۔ مجھے ایک قاری صاحب نے بتایا کہ ڈیفینس میں ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے رشتہ درکار ہے لیکن ایسی لڑکی چاہیے جس کا ایک بینک بیلنس موجود ہو، گویا کہ بیوی سے اس کو کھانا ہے، گویا کہ بیوی ایسی اس کو چاہیے جو اس کو خرچہ دینے والی ہو۔ معاملہ الٹ ہو گیا نا، عجیب زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے، زنانہ مردانہ ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا کہ مرد عورتیں بن گئے، عورتیں مرد بن گئے۔ اب عورت شوہر کو خرچہ دے گی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ لوگ سب سے پہلے لڑکی کے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت کتنی ہے، دوسرے نمبر پر اس کے مال کو دیکھتے ہیں کہ یہ مالدار کتنی ہے۔ قربان جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے پیارے نبی نے ہمارے زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کاش کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لینے والے بن جائیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کے بنیاد پر، لمالہا، یا تو اس کے مالداری کی وجہ سے، ولحسبہا، فرمایا لمالہا ولجمالہا، یا تو اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، یا تو اس کے اعلیٰ خاندان ہونے کی وجہ سے، ولدینہا، یا تو لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تجھے لڑکی لینی ہو اس کی خوبصورتی پر نظر نہیں کرنا، اس کے مال پر نظر نہیں کرنا، اس کے خاندان پر نظر نہیں کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دین پر نظر کرنا، میری بات ماننا، تربت یداک، اگر تو نے میری بات نہیں مانی اللہ تیرے ہاتھوں کو برباد کر دے۔ رسول نے بد دعا دی اس شخص کو جو عورت کے دینداری کو نہیں دیکھتا ہے۔ گھر میں دیندار عورت آئے گی تو آپ کا پورا گھر تبدیل ہو جائے گا۔ ایک دیندار عورت گھر میں لاؤ گے پورا گھر تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گھر کے افراد بے نمازی ہوں گے، ایک نمازی لڑکی لاؤ گے انشاءاللہ آپ کا پورا گھر نمازی بن جائے گا، پورا گھر قرآن کریم کی تعلیم سے مالا مال ہو جائے گا اگر آپ نے قرآن پڑھی ہوئی لڑکی اپنے گھر کے اندر لائیے۔ ہمارے اسلاف
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھتے تو سب سے پہلے لڑکی کے دینداری کو دیکھتے کہ وہ لڑکی کتنی دیندار ہے. ان کا حسن و جمال اور مال سے کوئی سروکار نہیں تھا. شذرات الذهب کے نام سے عربی میں ایک کتاب ہے. حضرت علامہ علی بن احمد رحمہ اللہ اس کتاب شذرات الذهب میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے گھروں پر گلیوں میں چکر لگا رہے تھے چوکیداری کرنے کے لیے کہ کس کو کیا ضرورت ہے. صبح ہونے والی تھی. ایک گھر سے آواز آئی کہ ایک ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے اخلط الماء باللبن، جلدی کرو صبح ہونے والی ہے، صبح سے پہلے پہلے دودھ میں پانی ملا دو. تو اس بچی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے، میں کیسے ملاؤں؟ تو والدہ نے کہا کہ ابھی عمر آپ کو دیکھ تو نہیں رہا ہے نا، جلدی کرو پانی ڈال دو. تو اس بچی نے جواب دیا ایسے ہو نہیں سکتا کہ میں بظاہر تو امیر المومنین کی اطاعت کروں اور مخفی طور پر امیر المومنین کی مخالفت کروں. میں کہتا ہوں بظاہر تو یہ منافقت ہے نا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے یہ الفاظ سن لیے فعجب عمر عقلها، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عقل سے دنگ رہ گئے کہ ماشاءاللہ کیا سمجھدار بچی ہے. اگلے دن فوراً ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ایسی نیک صالح بچی کی مجھے ضرورت ہے، میرا بیٹا ہے عاصم کے نام سے، یہ لڑکی اگر تم چاہو تو میرے بچے عاصم کے نکاح میں دے دو. چنانچہ جب وہ بچی عاصم کے نکاح میں دی گئی، فاروق اعظم کے بیٹے کے نکاح میں دی گئی، آگے چل کر کے مسلمانوں کے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی بیٹی سے پیدا ہوئی، یعنی یہ بچی آگے چل کر کے عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی. تو جب نیک بچیاں گھروں میں آئیں گی تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی نیک پیدا ہوگی. اگر کوئی ڈانسر گھر میں لاؤ گے نا، وہ آتے ہی اپنی بچی کو ڈانس سکھائے گی. 2 سال کی بچی آپ کو زبردست ڈانس کر کے آپ کو ہنسائے گی، خوش کرے گی. جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی. تربیت تو بچہ ماں سے ہی لیتا ہے. جس طرح لڑکی کے انتخاب میں اس کے دینداری پر نظر کرنی ہے تو لڑکے کے انتخاب میں بھی اس کے دینداری پر نظر کرنی چاہیے کہ جس لڑکے کو ہم رشتہ دے رہے ہیں یہ کیسا ہے. رافضی تو نہیں ہے، بدعتی تو نہیں ہے، مشرک تو نہیں ہے، قبر پرست تو نہیں ہے. اس چیز کا خیال کیا کریں. اس کا دین کیسا ہے، بے نمازی تو نہیں ہے، دین کے اور اہل دین کا مخالف تو نہیں ہے. جب آپ دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہے تو اس کے دین کے بنیاد پر اس کو دے دیں. پھر دیکھیں رب ذوالجلال کیسے عالیشان فیصلے فرماتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ اس امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص ہیں. وقت کے بادشاہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا جب ولید بن عبد الملک سن بلوغ کو پہنچا، اس کو اپنے بیٹے کے نکاح کی فکر ہوئی. اس کو پتہ چلا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی جو قرآن کریم کی حافظہ ہے، سنت رسول کی عالمہ ہے، کاش کہ اس لڑکی کا میرے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو جائے. تو اس نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. حلیت الاولیاء سے بیان کر رہا ہوں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے
बादशाह के बेटे यानी शहजादे के रिश्ते का इनकार किया। मैं खाक नशीनी मेरी जागीर मुसल्ला, शाहों की सलामी मेरे मसलक में नहीं है। ये उलमा उमूमन बादशाहों से दूर रहते हैं। तो सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं अपनी आलिमा हाफिजा बच्ची बादशाह के घर में नहीं दे सकता। हजरत ने इनकार किया। बादशाह ज़माना ने उसको बुला करके अपने कारिंदों से कहा कि सख्त सर्दी के ज़माने में इसको ऊन का लिबास पहना करके और ठंडे पानी के मटके इसके ऊपर डाल करके 100 कोड़े लगाओ। चुनांचे सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह को ऊनी लिबास पहनाकर ठंड के आलम में ठंडे मटके डालकर 100 कोड़े लगाए गए। फिर भी सईद बिन मुसैयब ने कहा हाशा व कल्ला, कभी भी किसी बादशाह ज़माना के दरवाजे पर सलाम नहीं कर सकता। अपनी बच्ची बादशाहों को कैसे दूंगा। वाह भाई वाह, कुर्बान जाऊं इससे उलमा पर। उसके एक शागिर्द थे इब्ने अबी वदाआ के नाम से। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह से वो सबक पढ़ते थे। कुछ दिन दरमियान में गायब हो गए। चंद दिनों के बाद जब सईद बिन मुसैयब के मजलिस में आए तो सईद बिन मुसैयब ने पूछा, बेटे आजकल आप नज़र नहीं आ रहे हो, कहाँ हो। इब्ने अबी वदा अर्ज़ करते हैं, हज़रत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, कुछ बच्चे भी मेरे मौजूद हैं, उनकी कफ़ालत वगैरह करने की वजह से, उनकी निगरानी करने की वजह से दर्स में हाजिर होने से कासिर रहा। तो हज़रत सईद बिन मुसैयब ने फरमाया कि दोबारा निकाह का इरादा नहीं है। इब्ने अबी वदा अर्ज़ करते हैं, क्यों निकाह का इरादा नहीं, लेकिन मुझ फ़कीर और गरीब को देगा कौन, लोग तो मालदारों को तलाश करते हैं। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ने फरमाया, मेरी नज़र में तेरे जैसा मालदार तो कोई नहीं है, तू आलिम दीन है, दीन पढ़ने पढ़ाने वाला है, तेरे से बढ़कर मुझे कौन मिल सकता है। मैं अपनी बेटी आपके निकाह में देता हूँ। चुनांचे थोड़े से मार के एवज़ अपनी बेटी अपने शागिर्द इब्ने अबी वदा के निकाह में दे दी। अब वो चला गया। इब्ने अबी वदा कहते हैं कि मैं हैरान था कि अब सामान कहाँ से लाऊं कि उस्ताद की बच्ची की रुखसती करूं। कहते हैं कि उस दिन मेरा रोज़ा था, मगरिब के बाद मैंने इफ्तार कर ली। अभी इशा से पहले पहले मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं गया तो क्या देखता हूँ कि सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अपनी बेटी को लेकर के मेरे दरवाजे पर आए। मैंने कहा कि हज़रत ये क्या किया। कहा कि जब आप एक जवान आदमी हो, आपको शादी की ज़रूरत है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बगैर बीवी के रात गुजारें। ये आपकी बीवी है और आप अपनी बीवी को ले जाएं। फरमाते माशाअल्लाह, मैंने अपने जब महल्ले वालों को बताया, वालिदा को बताया, तो सब हैरान हो गए कि इतने बड़े इमाम की बेटी इस गरीब के निकाह में। फरमाते मैंने उसको नेक सालिहा पाया, आलिमा पाया, हाफिजा पाया। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने उस्ताद सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह की खिदमत में गया, मुझसे पूछा, बताओ मेरी बच्ची को आपने कैसा पाया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसको नेक साले पाया। तो सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इसका ख्याल रखना, क्योंकि औरत पसली से पैदा हुई है, इसके अंदर टेढ़ापन होती है, कभी भी अगर गड़बड़ करे फल असा, लाठी दिखाना। आजकल लोग अपनी बच्चियों की शादी करके उनको मोबाइल फ़ोन पहले से ही दे देते हैं। कोई मामूली गड़बड़ हो तो फ़ौरन सिर्फ फ़ोन करना, हम पहुंच जाएंगे। और सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि अगर ये गड़बड़ करे फल असा, तो इसको लाठी दिखाना। लाठी तरबियत की हटाई जाएगी तो फिर ख़वातीन की तरबियत कहाँ से रहेगी। इंदा ज़रूरत तो बस औकात पिटाई की ज़रूरत भी तो पड़ती है। वो एक मौके पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई औरतों की पिटाइयाँ नहीं लगाओ, तो औरतों ने उससे गलत फ़ायदा उठाया, अपने शौहरों के साथ बदतमीजियाँ करने लगी। जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए। सुननी अबी दाऊद से सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल आपने फरमाया कि औरतों को नहीं मारो, हमने मारना छोड़ दिया। ज़ाहिरन निसाओ, औरतें अपने शौहरों पर बहादुर बन गई हैं।
اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا پھر لگاؤ ان کی پٹائی۔ اگلے دن صحابہ کرام نے جا کر کے اپنی اپنی بیویوں کی کس کے پٹائی لگائی۔ اب یہ تمام بیویاں ازواج مطہرات کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول سے عرض کریں کہ ہمارے شوہروں کو سمجھا، انہوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی میری اجازت کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اس طرح جا کر کے سب مارو۔ اولئک لیس بخیارکم، جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں فرمایا یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہ اپنے غلام پر ہاتھ اٹھایا نہ کبھی اپنی زوجہ مطہرہ پر ہاتھ اٹھایا۔ تو ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن عند ضرورت قرآن نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، ان کی معمولی پٹائی لگا سکتے ہو۔ تو سعید بن مسیب چونکہ عالم دین ہیں تو سمجھتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھا پن ہے اس کے اندر، گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو کہتا ہے کہ میری بچی جب کبھی گڑبڑ کرے فلاسا تو اس کو لاٹھی دکھانا۔ یہ ہے والدین کی تربیت اور اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں چاہے لڑکی کا رشتہ ہو چاہے لڑکے کا رشتہ ہو، آپ لڑکی دینا چاہتے ہیں یا لڑکا یا لڑکی لینا چاہتے ہیں، ہر صورت میں لڑکی والوں کو بھی لڑکے کے دین کو دیکھنا ہے اور لڑکے والوں کو بھی لڑکی کے دین کو دیکھنا ہے، پھر کامیابی ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کو معیوب سمجھنا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیوہ عورت کا رشتہ درکار ہوتا ہے، مطلقہ عورت کا رشتہ درکار ہوتا ہے، لوگ بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، خصوصاً طلاق یافتہ عورت کے ساتھ نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بری ہے تب تو اس کو پہلے طلاق ملی ہے۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک زوجہ مطہرہ جو کنواری تھی سیدہ عائشہ، صرف سیدہ عائشہ کے ساتھ کنوارے پن میں نکاح کیا، بقیہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھی یا تو طلاق یافتہ تھی یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول بیوہ عورتوں کے سہارا بنے، اللہ کے رسول طلاق یافتہ عورتوں کے سہارا بنے۔ اگر ہر طلاق یافتہ عورت خراب ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح نہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے طلاق یافتہ خواتین سے نکاح کر کے امت کو سبق پڑھایا کہ طلاق یافتہ عورتوں سے نفرت نہیں کرنا۔ تو کبھی رشتہ طلاق یافتہ یا بیوہ کا آتا ہے تو اس کو بھی نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ معاشرے کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ مرد کو بھی مرد پر دوسری شادی پر پابندی ڈالتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو میں نے یہاں پر نکاح پڑھایا، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب شرائط میں سے یہ شرط بھی لکھو کہ یہ لڑکا دوسری شادی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے مولوی صاحب اسے منع کر سکتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن کہتا ہے کہ بھل نکاح کرو، دو سے، تین سے، چار سے، 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، 4 تک تمہیں اجازت ہے۔ قرآن اجازت دے رہا ہے، مولوی منع کرے گا، مولوی لکھے گا کہ دوسری شادی کرنے کا تجھے حق نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ واہ رے واہ، آپ کی 5000 فیس کی وجہ سے میں اپنا ایمان خراب کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر میں نے اس کو سمجھایا تو ماشاءاللہ سمجھ گئے، پھر میں نے نہیں لکھا۔ تو یہ ایک معاشرے کا طریقہ بنا ہے کیا کہ دوسری شادی نہیں کرو گی۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 1 سے زیادہ نہیں کرو۔ جب اللہ اجازت دے رہا ہے تو مخلوق کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور خواتین کا عجیب ذہن بنا ہوا ہے، پہلے والی بیوی شرط لگاتی کہ اگر تو نے دوسری شادی کر لی تو مجھے طلاق دینی پڑے گی، اور جس سے کرنا چاہتا ہے وہ کہتی ہے تیرے ساتھ تب شادی کروں گی جب پہلی والی کو طلاق دو گی۔ معاشرے کے اندر یہ چیز چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں ہے، لا تسأل طلاق اختہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی بیوی
اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہیں کرے، لِتَسْتَفْرِغَ صَفْحَتَهَا، تاکہ اس کی پلیٹ کو اپنے لیے خالی کرے۔ کوئی سوکن یہ نہ کہے اپنے شوہر سے اس کو طلاق دے دو تاکہ اس کو جو خرچہ ملتا ہے وہ بھی میرے کو ملے، اس کی پلیٹ کا سالن بھی مجھے ملے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وَلْتَنْكِحْ، عورت کو چاہیے کہ اس طرح کے شرط نہیں لگائے کہ پہلی بیوی کو طلاق دو پھر آؤں گی، فرمایا نہیں، وَلْتَنْكِحْ، اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، کیونکہ اس کے مقدر میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو مل کر ہی رہے گا۔ اور اسی طرح ایک مفہوم بتایا گیا کہ پہلے والی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسری کی طلاق کا مطالبہ کرے اس بنیاد پر کہ پھر پلیٹ میرے لیے خالی ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے ہر کسی کا مقدر علیحدہ لکھا ہے، ہر کسی کے مقدر میں ماں کے پیٹ میں آتے وقت اس کا رزق لکھا گیا ہے، کوئی عورت کسی دوسرے کا رزق نہیں کھائے گی، لہذا اس طرح کے مطالبہ کرنے کا حق خواتین کو نہیں ہے کہ اس کو طلاق دے دو۔ تو معاشرے کی چوتھی خرابی یہی کہ مرد دوسری شادی نہیں کرے۔ پانچویں خرابی ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کرے۔ پانچویں خرابی کیا ہے؟ کہ عورت بھی دوسری شادی نہیں کرے۔ عورتیں بیوہ بن جاتی ہیں، دیہاتوں کے اندر عورتیں بیوہ بن جاتی ہیں، دوبارہ دوسرے نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب ان عورتوں کا بھی ایسا ذہن بنایا جاتا کہ وہ عورت کہتی بس دوسری میری شادی قبر کے ساتھ ہوگی۔ واہ بھائی واہ۔ اور جس طرح مرد دوسرے نکاح کو معیوب نہیں سمجھتا، اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنی عفت کی اور پاک دامنی کی پرہیزگاری کے لیے جب مرد دوسرا نکاح کرتا ہے تو عورت کو حق کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کا دوسرا اور تیسرا نکاح کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اسماء بنت امیس کا دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا، حضرت علی کے بابی کے ساتھ۔ پھر جب جناب ابو بکر صدیق انتقال فرما کر گئے تو اس اسماء بنت امیس کا تیسرا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو ایک عورت کے 3 نکاح ہوئے، کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لخت جگر ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کا نکاح امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ حضرت علی نے اپنی بچی کے لیے مناسب رشتہ فاروق اعظم کو سمجھا، تو اس ام کلثوم کا پہلا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ہوا۔ جب فاروق اعظم شہید ہو گئے تو اس کا دوسرا نکاح اس کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوا۔ تیسرا نکاح جب اس کا انتقال ہو گیا تو تیسرا نکاح اس کے بھائی عون بن جعفر کے ساتھ ہوا۔ پھر جب اس کا انتقال ہو گیا چوتھا نکاح اس کا محمد بن جعفر کے ساتھ ہوا۔ تو ایک خاتون کے 4 نکاح ہوئے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو مسائل تو ہم نے اپنے لیے خود کھڑے کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی لڑکی کا شوہر مر جاتا ہے تو اس وقت اس لڑکی کے والدین کے لیے بس ایک قیامت کھڑی ہو جاتی ہے۔ لڑکی سے زیادہ اس کے والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بچی ہم کریں تو کہاں کریں۔ پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو دوبارہ تو نکاح کروانا ہی نہیں ہے۔ اگر دوبارہ نکاح کروایا جائے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پریشانیاں اور مسائل ہم نے اپنے لیے خود ہی کھڑے کیے ہیں۔ اور معاشرے کی 5ویں اور 6ٹھی خرابی یہ ہے نکاح کو مشکل بنانا۔
آج کل یا تو مہر زیادہ رکھا جاتا ہے، بعض علاقوں کے اندر 7 لاکھ 8 لاکھ اور 10 لاکھ بھی مہر ہوتا ہے، بلوچستان کے اندر 10 لاکھ روپے بھی مہر ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی زندگی بھر کماتا 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 10 لاکھ کب جمع کرے گا؟ یوں بوڑھے بن جاتے ہیں تب جا کر کے ان کی شادیاں ہوتی ہیں، نکاح مشکل ہو گیا۔ اور یہ خود دوسروں کے لیے مشکل کرتے ہیں۔ جب یہ 10 لاکھ روپے لوگوں سے مار لیتے ہیں تو اگلے بھی پھر 10 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر آسانی کا معاملہ کیا جائے، نکاح میں مشکل نہیں کرو۔ مہر کی زیادتی یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ دیکھو لوگو، اگر مہر کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہوتی تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے، اپنی ازواج مطہرات کو بہت زیادہ مہر دیتے، اپنی بیٹیوں کا بہت زیادہ مہر لیتے، لیکن ازواج مطہرات کو یا نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو جو مہر ملا ہے فرمایا وہ 12.5 اوقیہ ہے۔ کتنا ہے بولو؟ 12.5 اوقیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 12.5 اوقیہ کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 12.5 اوقیہ کا مطلب ہے 500 درہم۔ کتنے بولو؟ 500 درہم چاندی۔ 500 درہم چاندی کی اس وقت قیمت کم و بیش 1,90,000 بنتی ہے۔ 200 درہم کی قیمت میں نے معلوم کی ہے 76,600۔ 76,600 200 درہم کی قیمت ہے، تو 400 میں ڈبل کرو، پھر 100 کی سنگل کرو، یوں ملاؤ گے تو کم و بیش 1,90,000 بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سنت کے مطابق مہر مسنون، اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہوئی ہے، لڑکی والے مطالبہ نہیں کریں تو اچھا ہے، لڑکے والے اگر اللہ نے ان کو وسعت دی ہوئی ہے تو سنت کے مطابق مہر 1,90,000 روپے دے دیں، اور اگر وسعت نہیں ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہر حال میں 1,90,000 دینا ہے۔ ہاں کم از کم مہر فرمایا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی فاطمی مہر ہم دیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمی مہر 10 درہم ہے۔ مہر فاطمی 10 درہم نہیں ہے، مہر فاطمی تو 500 درہم ہے، اور 500 درہم کی قیمت 1,90,000 کے قریب بنتی ہے۔ یہ تو کم از کم مہر ہے 10 درہم، جس کی قیمت اس وقت ممکن ہے 5-6 ہزار تک ہو۔ آپ معلومات کر سکتے ہیں سناروں سے کہ قیمت کتنی ہے۔ تو مہر کو حتی الامکان ہلکا رکھنا یہ اچھی بات ہے۔ خیر النکاح ایسر ہو۔ اور پھر نکاح کے اندر دیگر جہیز کی پریشانیاں، لوگ قرضے لے کر کے جہیز دیتے ہیں اور جہیز لیتے ہیں، خواہ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، اپنی وسعت کے مطابق کریں۔ میں آپ کو صحابہ کرام کے انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں واقعات سناؤں گا کہ وہ کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جتنی باتیں میں نے آج کر لی اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔